جو میں نے زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کرنی تھی۔ رمضان شریف میں ہمارے عام مسلمان بھائی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو دیکھیں یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہوتی ہے؟ جو نصاب کا مالک ہو اور سال پورا گزر جائے، اس پر کوئی قرضہ نہ ہو، نصاب کا مالک بچت ہو، اس کے پاس نصاب کے جتنے پیسے بچت ہوں اور سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اصلی ضرورتیں انسان کی رہن سہن، کپڑا، کھانا پینا، یہ اصل ضرورت ہے، اس سے بچت ہونا چاہیے۔ ہاں، حفاظت، تحفظ، سواری، اس سے بچت میں نصاب ہونا چاہیے۔ اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے انسان رکھتا ہے، سواری اپنے چلنے پھرنے کے لیے، رہن سہن کے لیے مکان، اور گھر میں استعمال ہونے والا فرنیچر، برتن، استعمال ہونے والے بستر گدے، یہ ضرورت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے بچ کر جو پیسہ ہو انسان کے پاس، اور وہ نصاب کے جتنا ہو، نصاب کے جتنا ہو۔ نصاب کتنا ہے؟ 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی، یہ تقریباً 52.5 تولے بنتا ہے۔ آج کے زمانے میں، اچھا ہر سال اس کی قیمت تبدیل ہوتی رہتی ہے، آج کے زمانے میں، آج کے دور میں 1360 یا 1370 روپے سونے کا چاندی کا تولہ ہے، تو 52 تولے چاندی کی قیمت تقریباً کوئی 72,400 روپے بنتی ہے۔ ہماری گورنمنٹ نے جو زکوٰۃ کاٹنے کا نصاب رکھا ہے وہ 80,000 سے کچھ اوپر رکھا ہے۔ شرعی اوزان کے حساب سے 72,400 یا 73,000 روپے، ذرا موٹے حروف میں یوں سمجھ لیں۔ اگر کسی آدمی کے پاس پچھلے سال رمضان میں 73,000 روپے تھے، بلکہ پچھلے سال نصاب تو اس سے کم تھا، پچھلے سال تو اس سے نصاب کم تھا نا، کیونکہ چاندی کی قیمت اتنی مہنگی نہیں تھی۔ اب آج کے دور میں بھی اس کے پاس اتنی رقم بچت میں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ چاہے تو یہ اتنا مال جو ہے اس کے پاس تجارت کا ہو، یا سونا ہو، یا چاندی ہو، یا کرنسی، نقد رقم کی شکل میں ہو۔ تجارت کا مال جو بیچنے کے لیے آپ نے خریدا ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے تو وہ مٹی ہے، چاہے تو وہ چمڑا ہے، چاہے تو وہ جانور ہیں، جو آپ نے بیچنے کے لیے خرید کے رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ اگر اتنی رقم کا ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، 72 یا 73,000 روپے کا مال ہے، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور قرآن پاک نے صاف الفاظ میں کہا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہیں کر رہے، تو قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو تپایا جائے گا، گرم کر کے پیشانیاں، پیٹھ اور پہلو، 3 عضووں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک نے، پیشانی، پہلو اور پیٹھ، ٹھیک ہے؟ ان تینوں جگہوں کو مال کے ساتھ مناسبت ہے، ان تینوں جگہوں کو سونے چاندی کے ساتھ تعلق ہے۔ پیسہ جب آ جاتا ہے نا تو اونچی پیشانی ہو جاتی ہے انسان کی، اور پہلو دل میں بڑے بڑے خیالات آنے لگتے ہیں، اور پیٹھ تو ہر وقت وزن اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ کچھ بھی مل جائے لیکن مجھے پیسہ چاہیے، پیٹھ پہ اٹھا لوں گا وزن۔ 3 اعضاء قرآن کہتا ہے کہ ان کے اسی تپائے ہوئے سونے اور چاندی سے داغے جائیں گے، لہذا زکوٰۃ فرض ہے، اور جب تک زکوٰۃ ادا نہ کی جائے باقی مال کے تلف ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، باقی مال بھی تلف ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ مستحق کو دیے بغیر ادا نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں۔ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ جن سے پیدا ہوئے ہیں۔ کن کو نہیں دے سکتے؟ جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، باپ، ماں، ان کے باپ، ماں، ان کے باپ، ماں، ان کے باپ، ماں، ان کے باپ، ماں، اسی طرح جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، بیٹا، بیٹی، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ۔ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید کا معنی صرف حضرت حسین کی اولاد نہیں، ہم نے تو صرف یہی سمجھا نا حضرت حسین کی اولاد وہ سید ہے، جی سید حضرت علی کی پوری اولاد سید ہے، حضرت علی کی اولاد، پھر حضرت حسین کی بھی جو دیگر بیویوں سے اولاد، وہ سب کی سب سید ہے۔ عقیل کی اولاد، ابو طالب کا بیٹا عقیل، اس کی اولاد، وہ بھی سید میں شامل ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، یہ بھی سید میں شامل ہے۔ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کب شیعت کا اتنا اثر ہو گیا کہ ہم نے تو وہ جو ہے نا رمضان شریف کو بھی
حضرت حسین کی طرف ہی کہیں نہ کہیں سے جوڑ رکھا ہے۔ شیعت کا اتنا غلبہ ہو گیا اور علم کی تحقیق کا راستہ بند ہے کہ ہم لوگ تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، سنی سنائی خبروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، سید کی مدد کرنا ضروری ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آل رسول کی مدد کرنا چاہیے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ سید کو لینی نہیں چاہیے زکوٰۃ، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے مالوں سے سید کی مدد کریں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ایک مسئلہ اور بھی بتاتا چلو آگے آئے تو تراویح جو پڑھاتا ہے اسے چاہیے کہ لوگوں سے پیسے نہیں مانگے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں۔ یہ دیکھیں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ مصلی پہ کھڑے ہونے والا لالچ لے کر آیا ہے کہ مجھے پیسے ملیں گے تو میں پڑھاؤں گا، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے اور یہ ناجائز ہے۔ لیکن جو لوگ اس کے پیچھے نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کی خدمت کریں، لیکن اجتماعی صورت میں نہیں، چندہ کر کے جمع کر کے کمیٹی والے سارے پیسے جمع کریں پھر دیں، یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مشہور ہو جائے گا نا آہستہ آہستہ۔ اگلے سال پتہ لگے گا دوسرے حافظ کو کہ یہاں حافظ کو 30,000 ملے تھے تو وہ کہے گا میں پڑھاتا ہوں، پھر اس سے اگلے سال دوسرا آ جائے گا وہ کہے گا میں پڑھاتا ہوں، نہیں کسی کو پتہ نہ لگے۔ یہ بات صرف نمازی اور امام کے درمیان کی ہونی چاہیے، بس کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو حافظ کو تو ہم منع کرتے ہیں کہ تم مت لو، لیکن عوام کو چاہیے کہ اس کی خدمت کریں۔ اسی طرح سید کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ لوگوں سے نہ لے، اور عوام کو چاہیے کہ اسے زکوٰۃ دیں۔ تیسرے نمبر پر جو شخص مالدار ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ جو مالدار ہے یعنی جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے 72,000 72,500 روپے، جس کے پاس نقد یا کسی صورت میں اس کے پاس بچت موجود ہوں، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی غریب، مسافر، مسکین، جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، مقروض، اللہ کے راستے میں جہاد پر جانے والا، اللہ کے راستے میں دین کو پڑھنے والا، دین کی تعلیم حاصل کرنے والا، اسی طرح بیمار، اسی طرح کئی قسم کے لوگ مجبور، ان کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم میں سے۔ اور رمضان شریف میں عموماً اس لیے ادا کی جاتی ہے زکوٰۃ، ویسے تو اس کا کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے، روزوں کا تو مہینہ مقرر ہے، زکوٰۃ کا مہینہ مقرر نہیں ہے، جب چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن رمضان شریف میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ رمضان میں ہر عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز میں جو آج بیان کرنا چاہوں گا وہ تراویح کے متعلق، بس 4 منٹ باقی ہیں، 5 میرے پاس۔ تراویح کے متعلق بھی کچھ گزارشات رکھتا چاہوں، دیکھیں قرآن پاک نے جو روزے کا بیان کیا نا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یہ الفاظ قرآن پاک کے اگر کوئی آدمی غور کرے تو یہ الفاظ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پورا مہینہ عبادت کرنے کا ہے رمضان۔ خالی نہیں جو بوت بند کرے بیٹھا ہو جو رات جو وری بے حیائی جا کم کر یہ جائز کونے، پورو مہینوں عبادت جو آہے، کیا سمجھو؟ اللہ نے پورا مہینہ عبادت کے لیے دیا، دن کو روزہ اور رات کا قیام، یہ قرآن پاک کے الفاظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، معلوم ہوا کہ صرف دن کا روزہ نہیں بلکہ رات کا قیام بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی راتوں میں تہجد کے علاوہ کچھ نماز پڑھی ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تہجد کے علاوہ ہے جی، تہجد تو پڑھی ہے الگ، تہجد تو ہر رات میں ہے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے صحابہ کو کہ تراویح کے شوق میں کہیں تہجد کو نہ چھوڑ دینا، کیونکہ تہجد کی فضیلت تراویح سے زیادہ ہے، تہجد کی فضیلت تراویح سے زیادہ، وہ تو پورے سال کی نماز ہے، تو تہجد چھوڑ مت دینا کہ تراویح میں ہم تھک گئے، تراویح کے شوق میں تہجد مت چھوڑ دینا۔ معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز الگ اور تراویح کی نماز الگ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے 20 رکعتیں شروع ہوئی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے 20 رکعت ایک امام کے پیچھے پورا مہینہ ایک جماعت کی شکل میں شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے، صرف 3 دن جماعت کے ساتھ، اس میں رکعتیں کتنی تھیں؟ تینوں راتیں مختلف رکعتیں پڑھائی ہیں، ایک رات تو پوری رات سحری تک پڑھائی ہے نماز۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں اور ہم حضور کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سحری تک تراویح پڑھا کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے کہ عشاء کے بعد سحری کھانے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے. وہ حدیث یاد نہیں آتی کیونکہ وہ کڑوا تھو تھو، میٹھا ہپ ہپ، میٹھا مل جائے نا تو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ. 8 رکعتوں والی روایت مل جائے نا تو 8 بس، وہی سنت ہے، وہی حضور کا طریقہ ہے. نہیں میرے بھائی، اگر طریقے کو دیکھتے ہو تو حضرت عمر حضور کے طریقے کو زیادہ سمجھتے تھے یا میں اور آپ؟ صحابہ کرام حضور کی منشا اور مراد کو زیادہ سمجھتے تھے یا میں اور آپ؟ جب انہوں نے سب نے متفق ہو کر مسجد نبوی میں ایک جماعت کے ساتھ 20 رکعت شروع کی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں، ہمیں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کہیں حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ کوئی دکھا دے مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں. کوئی مجھے دکھا دے قرآن اور حدیث میں یہ کلمہ، کہاں سے لائے ہو؟ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو یہی کہا جائے گا نا کہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے. یہی کہا جائے گا کہ صحابہ نے ہمیں یہ سنایا، تابعین نے پھر ان کو سنایا، پھر یہ کلمہ ہمارا اس زمانے سے چلا ہوا رہا. بالکل یہی کیفیت تراویح کی ہے کہ تراویح اس زمانے سے آج تک ہمارے پاس 20 رکعتیں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ. یاد رکھیں میں 3 قیدیں لگا رہا ہوں. پورا مہینہ حضور نے تو 3 دن پڑھائی ہیں، پھر 3 دن پڑھو اور دفع ہو جاؤ ہماری مسجدوں سے. 3 دن پڑھو اور دفع ہو جاؤ نا. 8 رکعتیں بھی پڑھتے ہو، 3 دن پڑھو دفع ہو جاؤ. کیوں پڑھتے ہو پھر پورا مہینہ؟ حضور نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے؟ حضور نے پورا مہینہ نہیں پڑھی، پھر حضور نے جماعت کے ساتھ پورا مہینہ نہیں پڑھی. تم کیوں پڑھتے ہو؟ یا 8 والے پھر کیوں پڑھتے ہیں پورا مہینہ؟ 3 دن ان کو چاہیے پڑھیں اور پھر دفع ہو جائیں. پورا مہینہ جماعت کے ساتھ اور ایک جماعت مسجد میں. حضور کے زمانے میں بھی مختلف جماعتوں کے ساتھ تراویح مسجد نبوی میں ہوتی تھی. حضرت عمر کے زمانے تک یہی حال رہا. حضرت عمر جب آئے تو دیکھا کہ کہیں 5 کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کہیں 6 کھڑے ہوئے الگ پڑھ رہے ہیں، کہیں 8 کھڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں، الگ جماعتیں تھیں. حضرت عمر نے کہا نہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھا جائے. حضرت عمر نے صرف یہ کارنامہ کیا، ایک امام کے پیچھے تراویح کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے حضرت عمر نے. تراویح پہلے سے چلی آ رہی ہے، پورا مہینہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، جماعت بھی پہلے سے چلی آ رہی ہے. لہذا خامخواہ اتنے نفس پرست بھی نہ بنے ہم لوگ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کہ صحابہ کرام کے عمل کو بھی سنت کے خلاف سمجھنے لگیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. حضور فرمانا ہے تمہیں میری سنت، میرا طریقہ اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا ہے. اچھی طرح غور سے بات سن لیں. اس لیے 20 رکعت تراویح آج تک امت پڑھتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ہندوستان میں جب تک واسکو ڈی گاما انڈیا میں نہیں آیا تھا نا، تب تک تو 20 رکعتیں ہندوستان میں ہوتی رہی ہیں. اب واسکو ڈی گاما نے آ کر یہاں یہ بات پھیلائی ہو کہ جی 8 رکعتیں ہیں حدیث میں، وہ ان کی بات ہے. باقی امت آج تک تاریخ کی کتابیں کھول کر دیکھ لیجئے، 20 رکعتیں پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ادا ہوتی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ہم بڑی نہیں پڑھ سکتے نا، نہ پڑھیں، چھوٹی پڑھیں. کوئی ضروری نہیں ہے بڑی فرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. چھوٹی تراویح بھی جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت کرنے والا طبقہ ہے، اسے چاہیے کہ چھوٹی تراویح کا اپنا اہتمام کریں. کوئی ضروری تھوڑی ہے، اپنا کر کے اپنی تراویح پڑھیں صحیح 20 رکھ. یہ نہیں کہ 8 پڑھ کر بھاگ جائیں. یہ 8 پڑھ کر بھاگ جانا غلط ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.